لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. 18 سال میں نے شہد کا بزنس کیا, الحمدللہ چلا ہی نہیں. وجہ اس کی اس لیے نہیں چلا کہ کوئی میں نے پوسٹر نہیں لگایا مسجد کے باہر, نہ کبھی بیان میں تذکرہ کیا, نہ اپنے چینل پہ اشتہار چلایا. حالانکہ ہمارے چینل مونیٹائز ہے, اس پہ دنیا کے اشتہار چل رہے ہیں, ہمارا نہیں چلا. وجہ کیا تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی. غیر اخلاقی اس لیے کہ میرا نام مشہور ہو گیا نماز روزے کی ترغیب دے کے. میرا جو نام مشہور ہوا ہے ایز اے بزنس مین مشہور بولو نہیں ہوا. نام ہمارا مشہور ہوا کیوں؟ مذہبی اسکالر, نماز روزے کی ترغیب دیتے ہیں, نکاح کی کو پروموٹ کرتے ہیں. اب جب نام مشہور ہو گیا تو بزنس میں نام ہی کی تو ویلیو ہوتی ہے میرے بھائی, سمجھتے ہو؟ نام ہی کی کیا ہوتی ہے؟ ویلیو. اب میں اس نام کو بزنس میں کیش کرانا شروع کر دوں کہ مفتی طارق مسعود ہنی. جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. کروڑ پتی بن جاؤں میں چند دنوں میں, کروڑ پتی بن جاؤں میں. کیونکہ نام بنانے کی ویلیو کسی تاجر سے پوچھو. گڈ ول کے بھی پیسے ہوتے ہیں. ایک دکان ہے گٹکے کی چھوٹی سی, گڈ ول اس کی کروڑوں کی ہے, دکان کی تو قیمت لاکھ بھی نہیں ہے. وہ گٹکا ہے نہیں ایسا, لیکن مثال دے رہا ہوں. میرے پاس تو تاجر لوگ آئے, اپنا نام دے دو مفتی طارق مسعود, کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, نام دے دو ہمیں اپنا, کمپنی ہم چلائیں گے, کاروبار ہم کریں گے, بزنس ہم کریں گے, آپ کو اتنی پرسنٹیج گھر بیٹھے مل جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے کتنا آسان ہے یہ, ہے کہ نہیں ہے؟ ساری محنت وہ کریں گے, نام کس کا یوز ہوگا بزنس میں؟ مفتی طارق مسعود. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا, یہ بولو نہیں, یہ غیر اخلاقی ہے, حرام نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کیا یہ لالچ ہے. کیا آپ کا یا تو پہلے سے ہی کر رہے ہوتے نا, پھر وہ مشہور ہو جاتا. پہلے سے ہی نام بزنس کے حوالے سے مشہور ہو چکا ہوتا, پھر مذہب کے حوالے سے بھی ہو جاتا. نام ہماری جو ہمارا جو گڈ ول بنی ہے وہ مذہب کے نام پہ بنی ہے. اب اس میں مذہب کا منجن بزنس میں بیچنا شروع کر دوں اور میرے نام کا شہد بکے, میرے نام کی سلاجید بکے. اچھا, یہ مذہبی لوگ یہ بھی بہت مردانہ قوت کی دوائیں بیچ کے اپنا امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں. بہت بے غیرتی والا کام ہے یار. تم کو اگر اللہ نے مولانا بنا دیا ہے تو تمہارا مردانہ قوت سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھ لو جتنے ٹوپی, سارے نہیں, یعنی حکیم ہوں گے, بڑا نور چہرے پہ, اور وہ پتہ نہیں کون کون سے قسم کے تیل بیچ رہے ہوں گے. یہ تم پہ سوٹ نہیں کرتا, یہ غیر اخلاقی کام ہے. ایک طالب علم کو میں نے پکڑا, اس کی جیب میں ہر وقت نوٹ بھرے ہوتے تھے. میں نے کہا تو کرتا کیا ہے یار, تو یہاں تک سارا دن جامع رشید میں پڑا رہتا ہے. کہہ رہا ہے میں ہفتے میں صرف ایک دن مال بیچتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا ہے میرے پاس مردانہ قوت کی دوائیں ہیں, وہ بیچتا ہوں, نوٹ چھاپتا ہوں. کیوں ذلیل کر رہے ہو دین کو میرے بھائی؟ ٹماٹر کی ٹھیلا لگا لے. اب حرام نہیں ہے لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا عالم تم بن رہے ہو, تمہارا امیج دنیا میں یہ جائے گا کہ یہ بیچتا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے میں مردانہ قوت کی دوائیں اگر بزنس کرتا تو میرا تو اربوں کا بزنس چلتا, کیونکہ 4 شادیاں کرتا ہوں اور لوگوں کو کرواتا ہوں, میں لوگوں کی 4 شادیاں کرواتا ہوں. ہمارے پاس تو صبح شام لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب آپ کے ترغیب پہ کر لی, لیکن بیلنس ہی نہیں ہے. شادی کے بعد پتہ چلا بیلنس نہیں ہے. اربوں روپے کما سکتا ہوں بھائی میں. ایک دفعہ حکیم صاحب نے تھیلا بھر کے مجھے سلاجید کا لا کے دے دیا, اتنا تھیلا, اوریجنل سلاجید, میں نے چیک بھی کروائی, اور مجھے کہا کہ آپ اس کو بیچو, آدھا کمیشن میرا آدھا آپ کا. میں ارب پتی بن جاتا. ارب پتی کو تھوڑا کم کر لو, کروڑ پتی بن جاتا. یہ بات ہوگی 15-16 سال, بلکہ نہیں 20 سال پرانی بات ہے. تو اور چیک کروائی 2-3 جگہ, بالکل اوریجنل, اور جہاں کسی حکیم کوئی دیکھے فوراً مجھ سے خرید لے وہ, اور پورا کھانچا کھل گیا گلگت سے میرا. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا. میں نے اونے پونے داموں اسی حکیم کو پکڑا دی. میں نے کہا جتنا میرا خرچہ ہوا ہے بس مجھے دے دے بھائی, یہ پکڑا. میں نے کہا کیوں؟ لیبل لگے گا ہمارے اوپر, مفتی طارق مسعود صاحب پیسہ کما رہے ہیں سلاجید بیچ کے. میں نے کہا غیر اخلاقی کام. بولو, میں نہیں کہہ رہا سلاجید بیچنا غلط ہے, جائز ہے, لوگ بیچ رہے ہیں, کما رہے ہیں. مولانا پہ سوٹ بولو نہیں کرتا یہ کہ مولانا جو ہے نا لوگوں کو سلاجید بیچیں.
تو یہ غیر اخلاقی کام ہے میرے بھائی. ہر چیز ہر ایک کے لیے غیر اخلاقی نہیں ہوتی. کوئی حکیم بیچارہ سلادیت بیچ رہا ہے, اس کو جا کے نہیں میرا بیان سنا دینا, وہ تو حکیم ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے نا, بیلنس ڈلوانا لوگوں کے. اس کی تو ایزی لوڈ کی دکان ہے, اس کو نہیں برا بھلا کہو جا کے, تو ایزی لوڈ کی دکان ہے اس کی تو بھائی. ایڈوانس بیلنس بھی آتا ہے حکیموں کے پاس آج کل, کہتے ہیں وہ ایسی دوا کھلا دیتے ہیں بس جتنا فیوچر میں بیلنس آنا تھا نا وہ بھی ایک ہی دن میں ختم کروا دیتے ہیں. تو خیر, تو میں نے کہا بھائی اب ہم اپنا نام بیچنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہوگا, مذہب کے نام پہ اٹ از کالڈ منجن. ہاں ٹرسٹ بنائے, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے ٹرسٹ بنا لیا, ٹرسٹ ٹھیک ہے, وہ اپنے لیے نہیں ہوتا, وہ کس کے لیے ہوتا ہے. تو اپنے نام کو میں نے کہا ہم اگر کیش کرائیں تو مدارس کے لیے کیش کرائیں, غریبوں کے لیے کیش کرائیں, ٹرسٹ کے لیے, ہم لوگوں کے بھی بیانات کے لیے. بزنس کرنا میں بزنس کرتا ہوں, لیکن جن کے ساتھ میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو کہا ہے کہ کسی پمفلٹ پہ میرا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا. میرا بزنس ہے, اچھا خاصا بزنس ہے, ایسے تھوڑی گھر چل رہا ہے, لیکن اس میں ان کو بولا ہوا ہے کہ کسی پمفلٹ پہ نہ میرا نمبر آئے گا نہ میرا نام آئے گا. وجہ اس کی یہی ہے بھائی آپ کرو, ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے لیکن نام نہیں, کیونکہ منجن مذہب کے نام پہ نہیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اتنے اچھے ہم ہو نہیں جتنے نظر آ رہے ہیں, بعض دفعہ آدمی ممبر پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس سے سبق تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ غیر اخلاقی طریقہ ناجائز طریقہ بھی بنا ہے اور غیر اخلاقی طریقہ بھی منع ہے. تو استغنا کے ساتھ سر اٹھا کے جیا کرو تھوڑی آمدن میں, اور یہ جب تک پیدا نہیں ہوتا, یہ صفت انسان میں جب تک قناعت نہ آئے اس کے اندر. بھائی جتنا اللہ نے دیا ہے بس یہ بہت ہے, جو جتنا بھی دیا اس کو سمجھے میری ضرورت سے 20 گنا زیادہ دیا, میری ضرورت تو ہے ہی نہیں پھر بھی. تو آپ پراٹھا کھا لیا میں تو صبح جمعے کے دن اٹھ کے ایسا مزہ آتا ہے, اضافی نیند ہوتی ہے نا جمعے میں. آج بھی اللہ نے 3 انڈے الحمدللہ, نظر سے اللہ بچائے, آج میں گیا ہوں تو وہ پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے اور 3 انڈے اور 2 چائے, اللہ نظر بس سے بچائے. یہ مجھے ایسا لگا کہ میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں, بس اتنا کھا لیا, اب ہماری اور اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے. 2 پراٹھے بھی ہضم ہو رہے ہیں اور 2 چائے بھی اور 3 انڈے بھی. تو میں تو سمجھتا ہوں جو اللہ نے ہمیں دیا وہ میری ضرورت سے 20 گنا زیادہ. اور ذہنی تفریح بھی, وہ کیسے گھر میں آؤ چھوٹے چھوٹے پدے پدے بچے, خدا کی قسم ایسا انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کی یار, ہر بچہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو ہم تو بھائی ہمیں تو یہ خوشی, جب ہم سفر سے آتے ہیں تو بچے مل رہے ہوتے ہیں, استقبال کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اللہ نے اتنا دے دیا, ہمیں کیا ضرورت ہے منجن کے بزنس کی میرے بھائی, کہ ہم سلاجیت اور تیل اور اللہ معاف فرمائے یہ فضول چیزیں بیچ کے پیسہ کمائیں, ہمیں کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جو باتوں میں مبالغہ آرائی کر لی اپنے بارے میں کچھ, یہ اللہ مجھے معاف فرمائے. انسان ممبر پہ اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے, برائیاں چھپا رہا ہوتا ہے, تو اس لیے کسی کے بارے میں جب سنو نا تو زیادہ عقیدت میں نہ چلے جایا کرو. یہاں میں اگر کوئی خوبی ہوگی تو وہ بتاؤں گا, اپنی خامی کبھی بھی, خامی گھر والوں کو پتہ ہوتی ہیں, عورت کو پتہ ہوتا ہے یہ ہے کیا اصل میں. تو یہ تو میں نے صرف موٹیویشن کے لیے, اور اتنا استغنا ہمارے اندر ہے بھی نہیں, یہ تو صرف موٹیویشن کے لیے آپ کے سامنے چند باتیں کی, صرف استغنا سمجھانے کے لیے. باقی اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو, ایسے ہی ہیں جیسے سب ہیں. لالچ بھی آتی ہے, کوئی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, بعض دفعہ خیال ہوتا ہے شاید کوئی پیسے ویسے نکال رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ غلطیں نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغنا کے ساتھ, اپنی ذات پہ توکل کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.